ہمارے مشائخ اس سلسلے میں جو کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اوپر اس کا ثبوت ہوتا ہے. اس لیے مشائخ بیعت ہونے والے بندوں کو ان کے لطیفے کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور قلب پہ اسی طرح انگلی رکھ کر اللہ کہتے ہیں 3 مرتبہ. اور اس اللہ کے لفظ کہنے سے اس جگہ پر گویا ایک فیض کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جس دل پر یہ انگلی رکھی گئی اس دل کو کلمے کے بغیر موت نہیں آ سکتی. یہ بات فرماتے تھے. ایک دفعہ اس عاجز نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت میں کم عمر ہوں، کم علم ہوں، مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پوچھ لیا کروں. مان لگے ہاں پوچھو. تو اس عاجز نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کتاب میں پڑھا ہے، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے اور مشائخ کی زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکلتی. پوری دنیا کا دستور ہے کہ مدعی کو پکڑتے ہیں. تصوف کی دنیا کا دستور دائی کو پکڑتے ہیں. تم نے دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے تصوف کی دنیا میں دعویٰ نہیں کسی کا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی میں بڑا ہو گیا ہوں، میں سنور گیا ہوں، میں اچھا ہو گیا ہوں. نہیں، جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا جھکے گا، وہ سب سے کم اپنے آپ کو سمجھے گا. مشائخ کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ 5 حضرات جا رہے تھے آگے پیچھے سفر پہ، تو ایک بندہ چاہتا تھا کہ میں ان میں سے کسی سے دعا کرواؤں. تو اس نے پہلے کو دیکھا، چہرہ منور، متبع سنت، ذکر اذکار کا نور. تو اس نے ملاقات کر کے کہا جی پلیز آپ میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے بھائی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں نا وہ بڑے ہیں، ان سے کروانا. تو وہ انتظار میں کھڑا ہو گیا. دوسرے آ گئے، پھر اس نے ان سے بھی یہی کہا. وہ کہنے لگے بھائی جو بڑے ہیں نا وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں. پھر تیسرے آ گئے، ان سے بھی یہی کہا. اس نے بھائی جو بڑے ہیں وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں. پھر چوتھے، انہوں نے بھی یہ جواب دیا، حتیٰ کہ وہ انتظار میں رہا کہ میں اب ان کے سب سے بڑے جو آخر میں آ رہے ہیں ان سے دعا کروا رہا ہوں. جب وہ آخر والے آئے اس نے کہا جی آپ سب سے بڑے ہیں دعا کریں. اوہو، بڑے تو آگے نکل گئے بھائی سارے. تو تصوف کی دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا. جو چھوٹا سمجھے گا وہی بڑا ہوگا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اللہ کی نظر میں وہی چھوٹا ہوگا. اس لیے اس تصوف کی دنیا میں کوئی بات ایسی کر نہیں سکتا. تو میں نے اس وقت یہ بات پیش کی کہ حضرت مشائخ کی زبان سے کوئی ایسی بات تو کبھی نہیں نکلتی، مگر حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کر دی تو کوئی حکمت ہوگی، کوئی حقیقت ہوگی. حضرت مان لگے ہاں تم نے اچھا سوال پوچھا ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب شیخ قلب پر انگلی رکھ کر اللہ کہتا ہے تو فیض کی کچھ مقدار اسی وقت اس کے دل پر ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ اس کو محسوس اسی وقت کرے یا نہ کرے، لیکن ایک فیض ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی اپنی محنت تو کوئی نہیں ہوتی، وہ تو ابھی آ کے بیعت ہوا تھا، اس نے کہاں محنت کی، مگر وہ شیخ کی توجہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو فرمانے لگے کہ یہ تبدیلی عام حالات میں تو تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن سالک پھر اس کو ذکر کے ذریعے بڑھاتا ہے، وہ نور چمکاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ شیخ کی انگلی رکھنے سے 0 واٹ کا بلب تو روشن ہو ہی جاتا ہے. یہ سب سے چھوٹا بلب ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں رات کو جب سونے لگتے ہیں تو 0 واٹ کا بلب آن کر دیتے ہیں، وہ سب سے چھوٹی روشنی اسی کی ہوتی ہے، مگر روشنی تو ہوتی ہے. تو وہ 0 واٹ کا بلب تو روشن ہو ہی جاتا ہے.
اب وہ جتنی محنت کرتا جائے گا واٹیج بڑھتی جائے گی، 20 واٹ 25 واٹ 40 100 200 500 ماشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ فرض کرو کہ وہ محنت نہیں کرتا، اس کو نہیں بڑھاتا، تو فرمایا کہ پھر ظاہرہ تو غفلت کی زندگی ہے، مگر وہ جو 0 واٹ کا بلب تھا وہ روشن ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ موت کے وقت ایک ایسی کیفیت آتی ہے جب انسان عالم دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، عالم برزخ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اس دنیا سے برزخ کی طرف جاتا ہے نا، تو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ وہ اس دنیا میں ابھی ہوتا ہے، آخری سانس ہوتے ہیں، مگر اس کو آگے کے مکانات اور آگے کی چیزیں بھی دکھانی شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ فرعون نے جب آخری لمحے پر وہ کچھ دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے آگے کے نظارے بھی دیکھ لیے تھے اور ابھی اسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یاد بھی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے سے منقطع پوری طرح نہیں ہوئے تھے اور آگے پوری طرح ابھی گئے نہیں تھے، یہ درمیان کا ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ کیفیت آتی ہے نا، تو وہ سالک جو بیعت ہونے کے بعد اگرچہ غفلت کی زندگی گزارتا رہا تھا، مگر آگے کی منزلیں دیکھ کے وہ جو 0 واٹ کا بلب ہوتا ہے وہ بھی اس کو روشنی مہیا کرتا ہے اور بندے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اس کی برکت سے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، تو کلمے پہ موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو حضرت خواجہ فضل علی کوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس قلب پر یہ انگلی رکھ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی، اور واقعی ایسے تھا۔ بلکہ حضرت کے حالات زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک علاقے کا غیر مقلد تھا اور بہت ہی زیادہ بحث مباحثہ کرنے والا بندہ تھا، اتنا متشدد تھا کہ عام لوگوں سے تو سلام ہی نہیں کرتا تھا، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی بدعتی ہے، یہ بھی مشرک ہے، اس طرح کا تھا۔ اب اللہ کی شان کہ وہ گاؤں سے آ رہا تھا اور حضرت خواجہ فضل کرشن رحمۃ اللہ اس کے گاؤں میں جا رہے تھے، تو اچانک کھیت کے درمیان جو چھوٹی سی پگڈنڈی ہوتی ہے نا، ادھر سے وہ آ رہا تھا، ادھر سے آپ جا رہے تھے، ایک دوسرے پر نظر پڑی۔ اب دونوں طرف کھیت تھے، وہ پیچھے ہٹ کے جا بھی نہیں سکتا تھا اور حضرت آگے چلے آ رہے تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو سلام نہ کروں چونکہ یہ تو پیر آدمی ہے، بدعتی ہے، لہذا اس نے ایک ڈھنگ نکالا کہ قریب آتے ہی بجائے اس کے کہ حضرت گفتگو کرتے، سلام کرتے، اس نے آتی کا آپ کو پتہ ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، کہ بھئی اسی بات کے دوران ہی یہ ادھر نکل جائیں گے، مجھے سلام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور میں آگے چلا جاؤں گا۔ تو قریب آتی اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب پیر ہوتا ہے، جب مرید ہوتا ہے 420 تو پیر ہوتا ہے 840۔ تو اللہ والے بھی ماشاءاللہ دانا ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ نے سنا ہے، تو قریب تو تھا ہی صحیح، حضرت نے اس کے قلب پر انگلی لگا کر یہ کہا اچھا وہاں جاتے ہوئے یہاں اللہ اللہ کرتے جانا، جا۔ وہ ادھر چلا گیا، حضرت آگے چلے گئے، لیکن وہ شخص حج کر کے واپس آیا، حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ آپ نے کیا آگ لگا دی، پورے حج کے دوران مجھے قرار نہیں آیا۔ اس نے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا اور اس کے بعد اس کی زندگی بھی بن گئی اور وہ تہجد گزار بن گیا اپنے وقت، صرف قلب پر چلتے چلتے انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہہ دی۔ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔